اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ورضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اور اگلی چند آیات میں جنگ تبوک کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیاری کا حکم دیا اور اہل ایمان کو آرڈر فرمایا کہ قیصر روم کے ساتھ مقابلہ ہے اور تم ان کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنا مال اور اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی جان پیش کرو۔ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر کا مال پیش کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مقدار میں اپنا مال پیش کیا۔ ایک انصاری صحابی جو انتہائی مفلس تھے، انہوں نے ساری رات ساری رات مزدوری کی اور اس کو جو کھجوریں ملی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہی کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے اور ان کھجوروں کو اس سارے مال پر بکھیر دیا کہ ان کی بڑی حیثیت۔ اس انداز سے اہل ایمان بڑھ چڑھ کر تیاری میں حصہ لینے لگے۔ اس کے برعکس جو منافقین تھے، جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، دل ان کے کافر تھے، انہوں نے عذر بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذرات کو قبول کرتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ آپ انہیں اجازت نہ دیتے تاکہ یہ واضح ہو جاتے کہ سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے مومن کون ہیں۔ عفو اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لهم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ سچے انسان آپ کے لیے واضح ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹے انسانوں کو بھی جانتے۔ اسی اسنا میں کچھ ایسے مومن انسان بھی تھے جیسے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی، ان سے بھی سستی ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان سے بھی سستی ہو گئی۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں نکلے ہوئے، اللہ تمہیں عذاب علیم سے دوچار کر دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری بجائے کسی اور قوم کو تبدیل کر دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے 30,000 کا لشکر لے کر، تو قیصر روم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے 20 دن وہاں قیام کیا اور اس انداز سے اہل ایمان کی اہل کفر پر دھات بیٹھ گئی کہ اب قیصر روم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ تو مختلف قبائل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہونے کے، آپ کے تابع ہونے کے عہد و پیمان کرنے لگے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الا تنصروہ قد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے
اللہ تو آپ کی مدد کر چکا ہے اس وقت اذ ہما فی الغار قد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب آپ جو ہے دونوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں پناہ لیے ہوتے، ایک یہ وقت تھا اور ایک یہ وقت ہے کہ کیسے رہوں گے، آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اے میرے ساتھی لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے آپ پر اپنی سکینت نازل فرمائی، وأيدہ بجنود لم تروها، ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں آپ نہیں دیکھ رہے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کافروں کا کلمے کو پست کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ ہے ہی بلند ہونے کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، سامان ہر تمہارے پاس کم ہے یا زیادہ، اور مال تمہارے پاس زیادہ ہے یا تھوڑا ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال پیش کر دو، جانیں پیش کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی